السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علم و عمل کی دنیا سے تعلق رکھنے والے متلاشیان علم اور علم کے پیاسے لوگ امام غزالی کے نام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ امام غزالی علم ظاہر اور علم باطن کے جامع شخصیت ہیں۔ دنیا کے اندر بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان دونوں کے جامعیت اختیار کی ہے۔ امام غزالی اپنے وقت کے حجت الاسلام ہیں۔ انہوں نے بہت تصانیف لکھی ہیں۔ شروع میں بہت مناظرے کیے متکلمین، زنادقہ، ملحدین کے ساتھ اور ایتھیسٹ لوگوں کے ساتھ، لیکن بعد میں انہوں نے تصوف کی اور معرفت کا راستہ اختیار کیا۔ امام غزالی کے لیے اس شارٹ ویڈیو کے اندر میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کی زندگی کو میں آپ کے سامنے اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ علماء اور وہ لوگ، وہ ظاہر پرست لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ سب کچھ یہ ظاہر کے اندر ہی ہے، ان کے لیے سب سے بہترین جواب امام غزالی کی شخصیت ہے کہ بھائی اس شخصیت کا مطالعہ کرو کہ جس نے اپنی زندگی کو کتابوں کے اندر کھپا کے رکھ دیا۔ علم ظاہر کے اندر وہ ڈوب گئے تھے، علم ظاہر کے اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ان کا مقام اور مرتبہ امام غزالی کا، وہ علامہ شبلی نعمانی نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے الغزالی، آپ ضرور پڑھیے گا، میری آپ سے گزارش ہے اس کتاب کو پڑھیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، ان کے جو استاد تھے امام غزالی کے، ان کا نام ہے امام الحرمین، وہ اپنے شاگرد کے اوپر ناز کرتے تھے، اور ابن خلقان نے لکھا ہے کہ امام الحرمین کی زندگی کے اندر ہی امام غزالی نے شہرت حاصل کر لی تھی اور صاحب تصانیف ہو گئے تھے، یہاں تک کہ امام الحرمین ان پر ناز کرتے، تاہم جب تک امام الحرمین زندہ رہے ان کی صحبت سے الگ نہ ہوئے۔ امام غزالی اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے، اور جب بھی کسی مناظرے کے اندر بیٹھتے تھے تو آپ کو ہی فتح ہوتی تھی۔ اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ بادشاہ سے بڑا حکم جو تھا وہ امام غزالی کا فتویٰ تھا۔ امام غزالی جو کچھ کہتے تھے بادشاہ وقت اس وقت وہی کرتا تھا۔ لیکن امام غزالی ایک دن ان سب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جب بغداد سے نکلتے ہیں تو وہاں پر علماء، اس وقت کے بڑے بڑے مفتیان، وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، محدثین آتے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آپ نہ جائیے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، اس میں دل اور قلب کا مجھے سکون نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر! مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ کی تعلیم دے رہے ہیں، ہزاروں شاگرد اور محدثین اپنے وقت کے بڑے نیک اور صلحاء لوگ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں قلب کا سکون نہیں ہے، قلب بے چین ہے، تلاش کرنی ہے مجھے۔ کس کی تلاش کرنی ہے؟ بہت اچھا لکھا ہے شبلی نعمانی نے، فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ایک تو ہر چیز کی تلاش کرنے کی ان کے اندر عادت تھی کہ ہر چیز کی حقیقت کو تلاش کریں۔ تو امام غزالی نے فلسفے کا مطالعہ کیا اور اس وقت کے موجودہ مذاہب کا مطالعہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اب میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اس قسم کا یقینی علم مجھ کو کس حد تک ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف حسیات اور بدیہیات، لیکن جب قد و کاوش زیادہ بڑھی تو حسیات میں بھی شک ہونے لگا، یہاں تک کہ کسی امر کی نسبت یقین نہیں رہا۔ قریباً 2 مہینے تک یہی حالت رہی، پھر خدا کے فضل سے یہ حالت تو جاتی رہی، لیکن مختلف مذاہب کی نسبت جو شکوک تھے باقی رہے۔ اس وقت جس قدر فرقے موجود تھے، 4 تھے: متکلمین، باطنیہ، فلاسفہ اور صوفیہ۔ میں نے ایک ایک فرقے کی تحقیقات شروع کی، علم کلام کے متعلق جس قدر قدماء کی تصانیف تھی سب پڑھیں، لیکن وہ میری تسلی کے لیے کافی نہ تھی، کیونکہ ان میں جن مقدمات سے استدلال ہو رہا تھا ان کی بنا یا تقلید ہے یا اجماع، قرآن و حدیث کے نصوص، اور یہ چیزیں اس شخص کے مقابلے میں بطور حجت کے پیش نہیں کی جا سکتی جو بدیہیات کے سوا اور کسی چیز کا قائل نہ ہو۔ فلسفہ کا جس قدر حصہ یقینی ہے، یعنی ریاضیات وغیرہ، اس کو مذہب سے تعلق نہیں، اور جو حصہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے یعنی الہیات وغیرہ، وہ یقینی نہیں۔ باطنیہ فرقہ کی عقائد کا تمام تر مدار امام وقت کی تقلید پر ہے، لیکن امام صاحب کی حقیقت کی نسبت کیوں کر یقین کیا جا سکتا ہے؟ اب صرف تصوف باقی رہ گیا۔ تصوف سب سے اخیر میں نے تصوف کی طرف توجہ کی۔ شبلی، حضرت جنید، بایزید بستامی، ابو طالب مکی کی قوت القلوب، حارث المحاسبی کی تصنیفات پڑھیں، لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں تصوف کا تعلق تصنیفات کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے میں عمل کی طرف نکل پڑا۔ اور امام غزالی عمل کی طرف جب آئے، شام گئے وہاں پر مراقبہ کیا، اور اسی حالت کے اندر آپ نے پھر فلسطین کی طرف سفر کیا، اور اس وقت میں آپ نے احیاء العلوم لکھا۔ کہتے ہیں کہ احیاء العلوم آپ کی الہامی تصنیف ہے، یہ قوت القلوب سے بالکل مشابہت رکھتی ہے، قوت القلوب ابو طالب مکی رحمہ اللہ کی، لیکن جو شخص احیاء العلوم کے مضامین کو پڑھ لے
تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کس طرح اخلاق اور تہذیب نفس کے اندر جو امام غزالی نے گفتگو کی ہے کہ انسان اپنے نفس اور اخلاق کو کیسے پاک و ستھرا کر سکتا ہے، یہ بہت کم جگہوں پہ ملتی ہے۔ امام غزالی نے انہیں سکون اور چین کہاں پہ ملا میرے بھائیوں؟ انہیں سکون اور چین باطن کے اندر ملا، باطن کی تعلیمات کے اندر ملا، تصوف کے اندر ملا، صوفیزم اور روحانیت کے اندر ملا۔ آج بھی اگر ہم اپنے قلب کو سکون اور چین دینا چاہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار سکون نہیں ہے، یار دولت آ گئی ہے سکون نہیں ہے، یار علم بہت آ گیا، یار بہت کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن سکون نہیں مل رہا، کیا کروں؟ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ تصوف کو پڑھیں، صوفیزم کا مطالعہ کریں۔ کوئی نشہ نہیں ہے صوفیزم، صوفیزم ایک پوری سائنس ہے، پوری سائنس۔ اس طرح 2 + 2 4 ہوتی ہے نا، اس طرح سائنس ہے۔ آپ کو چیزیں آپ کو حقائق کے ساتھ نظر آئیں گی، آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بیماری کیا ہے۔ بھائی آپ کو تو یہ بتایا جاتا ہے نا، یہ میڈیسن لے لیں، یہ میڈیسن، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ کر لیں، یہ دم کر لیں، یہ درود پڑھ لیں۔ صوفیزم کے راستے میں آپ نکلیں گے تو آپ کو ایک ایک کر کے چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی اور مرض کے اندر اپنے اندر آپ چلے جائیں گے۔ آج ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ دوسرا ایسا ہے، تو ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ نہیں، جب ہم صوفیزم کے راستے میں آتے ہیں، میں کیا ہوں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کہ میں خود کیا ہوں۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اپنے قلب کو پہچانتے ہیں، قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر ہماری معرفت کے راستے کھلتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ میں نہ مجھے زمین سما سکی نہ آسمان سما سکتا ہے، دنیا کی کوئی وسعت کائنات کی اس میں نہیں سما سکتا، میں قلب مومن کے اندر سماتا ہوں۔ کوشش کریں۔ امام غزالی ہمارے لیے، خاص کر میرے علماء بھائیوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ علم ان کے پاس بھی تھا۔ علم کا دعویٰ اگر آج ہم کرتے ہیں، قلب اس کے اندر سکون نہیں ہے، اور علماء جو ہمارے جڑا دڑ جو فتوے لگا دیتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تصوف کے ساتھ تعلق نہیں۔ جب ہمارا تصوف کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر ہم فتویٰ دیتے ہوئے بھی ہم یہ ڈریں گے۔ صحابہ کرام سے اگر فتویٰ لیا جاتا تھا تو کہتے تھے دوسرے صحابی کے پاس جاؤ، میرے پاس نہیں آؤ، مجھے یہ ذمہ داری نہ دو، دوسرے کے پاس جاؤ۔ اور آج ہم فتوے کے لیے بے چین رہتے ہیں، وہ کسی کے اوپر ٹھوک دیں فتویٰ۔ اللہ رب سے دعا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔